اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورة البقرہ آیا نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تقسیم کرنے کے لیے ہمیں آیت مبارکہ میں کوئی وقف کی علامت نظر آنی چاہیے۔ اگر وقف کی علامت موجود نہ ہو تو ہم حروف عاطفہ کی بیس پر اس آیت مبارکہ کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کیونکہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے تو ہم حروف عاطفہ کی بیس پر اس آیت مبارکہ کو ڈیوائیڈ کریں گے، جس کے مطابق اس کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دوسرا حصہ ہوگا وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تیسرا حصہ ہوگا ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ پہلے حصے کا تجزیہ۔ پہلے حصے میں ہم حروف، افعال اور اسماء کو الگ الگ کریں گے۔ پہلا ہے جو کہ حرف ہے، فا حرف، تطمعون فعل مضارع، ان حرف، یؤمنو فعل ماضی، لکم لام حرف، کم اسم ضمیر۔ حرف استفہام ہے جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ تر حروف عاطفہ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں 2 طرح کے حروف استفہام استعمال ہوئے ہیں، حمزہ استفہام اور حل۔ حرف استفہام کے ساتھ جب حروف عاطفہ آتے ہیں تو یہ حمزہ استفہام کے بعد آتے ہیں، جبکہ حل حرف استفہام سے پہلے حروف عاطفہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں یہ حرف استفہام انکاری کے طور پر آیا ہے۔ جب جملے میں کسی بات سے انکار کیا جائے تو وہ استفہام انکاری ہوتا ہے۔ فا حرف عطف ہے، تطمعون فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے روٹ ورڈز ہیں طا، میم، عین، باب، سین۔ طمع یطمع طمعن، جس کا معنی ہے خواہش کے ساتھ کسی چیز کی امید رکھنا، لالچ کرنا، آرزو کرنا۔ یہ صحیح فعل ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، فعل با فاعل ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور یہ فعل فی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ان حرف مصدر ہے، اس کو ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کو مصدر کے معنوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یؤمنو فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ اصل میں یؤمنون تھا لیکن ان مصدریہ کی وجہ سے اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا ہے اور یہ یؤمنو بن گیا۔ اس کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ میم نون، باب افعال، آمنا یؤمنو ایمانن، اور چینجز کے بعد محموز کے قواعد اپلائی کرنے کے بعد یہ بنے گا آمنا۔ کیونکہ 2 حمزہ اکٹھے آ گئے ہیں، پہلا متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزہ کو ہم نے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف الف میں تبدیل کر دیا ہے، جس سے یہ آمنا بنا، جبکہ فعل مضارع پر محموز کا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا اور یہ یؤمنو ہی رہے گا۔
اس کے مصدر میں بھی دو حمزہ اکٹھے ہیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، تو دوسرے ساکن حمزہ کو ہم نے پہلے متحرک حمزہ کی حرکت کے موافق یا میں تبدیل کر دیا ہے، جس سے یہ ای مانن بنا۔ حمزہ میم نون غیر صحیح فعل محموز الفا ہے اور یہ ثلاثی مزید فی سے ہے۔ یہ فعل مفعول بنفسی بھی آتا ہے اور با کے صلہ کے ساتھ بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ لام کے صلہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ جب یہ فعل لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات مان لینا۔ نیکسٹ ہے لکم۔ لکم میں لام حرف جر ہے، اور جب یہ اسم ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے۔ کم کم اسم ضمیر ہے جو جمع مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، اور یہاں یہ حرف جر لام کی وجہ سے مجرور اعرابی حالت میں ہے۔ پہلے حصے کی ترکیب: آ استفہام انکاری، فا حرف عطف، تطمعون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس کے بعد ہم فی ایک حرف جر کو محذوف مانیں گے۔ ان مصدریہ، یؤمنو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ لکم جار مجرور، لکم جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یؤمنو فعل کے، اور یؤمنو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر معول کی تعویل میں ہو جائے گا اور محلاً مجرور کہلائے گا، اور یہ مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے۔ فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائیں گے تطمعون فعل کے لیے، اور تطمعون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کہلائے گا۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ۔ واو حرف عطف، قد حرف تحقیق، کانا فعل ناقص، فریقٌ اسم، منہم میں من حرف ہے اور ہم اسم ہے، یسمعون فعل مضارع، کلامہ اسم، اللہ اسم۔ قد حرف تحقیق ہے، یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس میں تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فعل ماضی میں قریب کے معنی بھی پیدا کرتا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص ایسا فعل ہوتا ہے جو ہوتا تو لازم ہے لیکن فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا، بلکہ اس کے فاعل کے متعلق کسی صفت کی بیان کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اس کے اسم کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں جبکہ اس کی خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ کانا کا مادہ کاف واو نون ہے، یہ غیر صحیح فعل کی قسم اجوف واوی سے ہے، ثلاثی مجرد کے باب نون سے ہے، اور یہ کوانا یکونو اجوف کے رولز کے بعد یہ بنے گا کانا یکونو کونن، جس کے معنی ہے واقع ہونا یا ہو جانا۔ فریقم یہ اسم ہے، واحد ہے، نکرہ مذکر اور مرفوع ہے۔ منہم میں من حرف جر ہے، ہم اسم ضمیر ہے جو کہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اور من حرف جر کی وجہ سے مجرور اعرابی حالت میں ہے۔ یسمعون فعل مضارع ہے، اس کے روٹ ورڈز ہیں سین میم عین، باب سین سے ہے، سامعہ یسمعون سمعن جس کے معنی ہے سننا، کسی بات کو سن کر سمجھنا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کلامہ اسم ہے، واحد ہے، مضاف الی المعرفہ ہے، مذکر اور منصوب اعرابی حالت میں ہے۔ اللہ اسم جلالہ ہے، واحد ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے اور مجرور اعرابی حالت میں ہے۔ دوسرے حصے کی ترکیب: واو حرف عطف، قد حرف تحقیق، کانا فعل ناقص، فریقم ویسے تو اسم ہے لیکن یہاں یہ موصوف بنے گا کیونکہ اس کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں منہم، اور نکرہ اسم کے بعد جب بھی جار مجرور آتے ہیں تو وہ کثرت سے اس نکرہ اسم کی صفت بنتے ہیں، اس لیے فریقم یہاں موصوف ہوگا اور منہم اس کی صفت ہوگا۔ یسمعون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کلام اللہ میں کلام مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بنیں گے، اور یہ مفعول بنیں گے یسمعون فعل کے لیے۔ یسمعون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائیں گے، اور یہ جملہ محلاً منصوب ہو کے خبرو کانا بنے گا، اور فریقم موصوف منہم صفت، موصوف صفت مل کر
اسم بنیں گے کانا فعل کے لیے، اور کانا فعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنیں گے، اور واو حرف عطف کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ کہلائے گا۔ آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ، ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ وہم یعلمون۔ ثم حرف عطف، یحرفونہ میں یحرفونہ فعل ہے، فعل مضارع، ہا ضمیر اسم ہے، من حرف ہے، بعدی ظرف ہے، ما حرف ہے، اکلوہ میں اکلو فعل ہے، فعل ماضی، ہا ضمیر اسم ہے، واو حرف ہے، ہم اسم ہے، اسم ضمیر، یعلمون فعل ہے، فعل مضارع، ثم حرف عطف ہے، یحرفونہ یہ فعل مضارع ہے اور صحیح فعل ہے۔ اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا رفع، باب تفعیل، ثلاثی مزید فی باب سے ہے۔ حرفا یحرفو تحریفاً، جس کے معنی ہے کسی چیز کو کنارے پر کرنا یا جھکا دینا۔ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس میں ہا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہی ہے۔ من حرف جر ہے، بعد ظرف ہے، اور ظرف جب بھی آئے گا اس کے بعد ایک مضاف الیہ بھی ہوگا۔ ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ جب بھی آتا ہے اس کا بھی ایک صلہ ہوتا ہے، لیکن اس صلہ میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ عام طور پر فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے۔ اکلوہ یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، صحیح فعل ہے، اور ابواب ثلاثی مجرد سے ہے۔ اس کے روٹ ورڈز ہیں عین کاف لام، باب ضاد، اکلا یا اکلو اکلن، جس کے معنی ہے حواس خمسہ سے حاصل کردہ معلومات کا تجزیہ کر کے نتیجہ نکالنا یا سمجھنا۔ اس میں جو واو ضمیر ہے مرفوع متصل یہ اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے۔ واو حرف عطف ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعلمون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور صحیح فعل ہے، ابواب ثلاثی مجرد سے ہے۔ روٹ ورڈز ہیں عین لام میم، باب سین، علم یعلم علما، جس کے معنی ہے حقیقت کو پہچان لینا یا جان لینا۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ تیسرے حصے کی ترکیب، ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ وہم یعلمون۔ ثم حرف عطف ہے، یحرفونہ فعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے۔ من حرف جر ہے، بعدی ظرف ہے، ما مصدریہ ہے، اکلوہ فعل ماضی ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے۔ واو یہاں پہ واو حالیہ کے طور پہ آیا ہے، ہم اسم ضمیر ہے، اسم ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یعلمون فعل مضارع ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ یعلمون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، یہاں یہ محلاً مرفوع ہو کر خبر بنے گا، ہم ضمیر مرفوع منفصل جو کہ یہاں مبتدا کے طور پر آیا ہے، ہم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنے گا، اور جملہ اسمیہ حالیہ بنے گا واو حالیہ کی وجہ سے، اور محلاً منصوب ہوگا۔ ما اکلوہ، اس میں ما مصدریہ ہے، اور اکلوہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اور یہ ما مصدریہ کی وجہ سے صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا، اور ما مصدریہ صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر معول کی تعویل میں ہو جائے گا، اور یہ محلاً مجرور ہوگا، اور ظرف بعدی کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ بعدی ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہاں پہ مجرور بنے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل یحرفونہ کے لیے۔ یحرفونہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اور حرف عطف ثم کی وجہ سے یہ جملہ معطوفہ کہلائے گا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں
جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔